جب اس زمین پہ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 30 عام الفیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر تشریف آتی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو اللہ کے کرم سے دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کا کعبہ شریف میں اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن مطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ اے مطلب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں، آؤ کعبہ کا دروازہ کھول کے انہیں باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو ہی دیکھ رہے تھے اور شگاف پھر سے ظاہر ہوا اور سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی کی والدہ پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی میرے اس بیٹے کا ظہور کیا تب سے لے کر یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی مسکرا کے بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں امام علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی گود میں لے کے باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں اس کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے۔ یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ تو بس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی کرم اللہ وجہہ کو لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، ہے ابو طالب کہ وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا، امام علی کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ ہی امام علی علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آتا ہے، امام علی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر اسے چیر دیتے ہیں تو بس سب لوگ زور سے کہنے لگے، بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیہ اور کسی چیز کو چیرنے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ دور دور سے کہنے لگے، حیہ درہ، حیہ درہ۔
کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج کے معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ہیا درا، ہے درا، ہے درا، ہے درا۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر ہے جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی شجاعت پر، سخاوت پر، امامت پر، سلام ہو اس شخص پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے۔